اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعو. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں. آج ہماری جو نشست ہے وہ صرف ایک اہم اور انتہائی کریٹیکل موضوع پر ہے. دشمنان اہل بیت صلوات اللہ علیہ اجمعین سے بیزاری، ان پر لعنت کرنا، کیا یہ چیز فعل حرام ہے معاذ اللہ؟ اور اس معاملے میں مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ جس پر بھی آج کے دور میں امید رکھی جائے وہ بالآخر اپنا آپ دکھاتا ہے. مفتی فضل ہمدرد، جس کا دفاع بھی کر چکے ہیں اور ان حضرت کو ہم نے بڑا سراہا بھی تھا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ جب مولا علی اور جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے ظلم کی بات آتی ہے اور ان زوات کے اوپر اور ان کی اولاد کے اوپر، ہمارے ائمہ کے اوپر صلوات اللہ علیہ مجمعین ظلم کرنے والے بدبختوں کو جب چھپایا جاتا ہے، تب ان سب کے اندر جو ناصبیت کا عنصر ہے اور یہ مولوی چمچہ نکلی، المعروف شہنشاہ نکلی، جن کے ابھی شجرے کی بھی تحقیق چل رہی ہے، کیونکہ کراچی کے بہت سے مومنین نے مجھ تک یہاں یہ بھی پیغام پہنچایا کہ حضرت سید نہیں ہے ماشاءاللہ. وہ بھی دیکھ رہے ہیں، جب ٹھوس ثبوت ہاتھ آئے گا تب بات کریں گے ہم اس بات پہ کہ آیا ان کی سیادت متحقق ہے یا پھر مشکوک ہے. ان حضرت کے اندر بھی مقصریت کا عنصر جاگ جاتا ہے کہ کسی طرح بس پولیٹیکل ٹرمینالوجی جو ان لوگوں کی ایک سیاسی گیم ہوتی ہے، اس گیم کو سامنے رکھیں اور لوگوں پہ طرح طرح کے الزامات لگائیں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، اس نور کو جو من اللہ وہ لے کر دنیا کے سامنے آئے تھے، اسے نعوذ باللہ من ذالک کسی بھی طرح سے جھٹلایا جائے یا مسخ کیا جائے. در حقیقت آج کے یہ مولوی یہ سب کے سب ابن تیمیہ کی طرح ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو محبت اہل بیت کا چولا پہن کے یہ سارے پھرتے ہیں، اصلاً ان کے اندر وہ چھپا ہوا شیطان ابن تیمیہ وہ انہیں خارج جگاتا ہے مخصوص جگہ پہ، اس کی وجہ سے پھر یہ آ کے فالتو بکواسات کرتے ہیں. دلائل کوئی نہیں، دلیل دینا تو حرام ہے ان لوگوں پہ، دلائل سے تو بات کرنی ہی نہیں نا. خیر کلام ما قل ودل وہاد برہانہم ان کنتم صادقین. نہ قرآن کو پکڑنا ہے، نہ ہم نے اس اصطلاح مناظرہ کے اوپر چلنا ہے. علم مناظرہ تو کچھ شگف ہی نہیں ہے ماشاءاللہ، کبھی نہ مناظرہ کیا، نہ علم مناظرہ کی اصطلاحات سے، قواعد سے، معاملات سے یہ واقف ہیں، بس بکواس کرنی ہے. تو وقت ضائع کیے بغیر سامعین گرامیہ قدر ہم چلتے ہیں ان کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی مولا علی کے فضل و کرم سے ہم آپ کے سامنے شیعہ سنی کتب سے دلائل رکھ کے ان لوگوں کو دنیا کے سامنے پھر ایک بار ایکسپوز کرتے ہیں. ایران میں جب اسلامی انقلاب آیا تو زیارت عاشورہ جیسے سب جگہ پڑھی جاتی ہے، وہاں بھی پڑھی جاتی تھی. تو وہاں آیت اللہ خمینی نے اسے ٹی وی ریڈیو سے نشر کرنے سے روکا تھا کہ کیونکہ ایران میں سنی بھی رہتا ہے اور سنی اس کو ناپسند قرار دے رہا ہے، اس کے بعض الفاظ کو، لہٰذا وہ سرکاری چینلوں سے نشر ہونا بند ہو گئی تھی. تو میں بھی ذاتی طور پہ اس کا قائل ہوں کہ مائک پر اور نشریات میں وہ آپ اپنے عقائد بیان نہیں کریں کہ جس میں کسی ایسے شخص کا نام لیا جا رہا ہو جسے بعض لوگ صحابی مانتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ ایران میں ان لوگوں کے اوپر پابندی یا اس طرح کی جو خلفائے راشدین کے علل اعلان توہین کرتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں کی فورسز نے پکڑا ہے ان لوگوں کو، جیلوں میں ڈالا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم ایام فاطمیہ میں وہاں تھے تو کچھ نے اس ٹائپ کی جیکٹس پہنی ہوئی تھیں جن کے اوپر کچھ ایسے نام لکھے ہوئے تھے، پولیس پکڑ کے لے کے گئی ان کو، اور ہم نے کہا کہ صحیح کیا ہے. تو یہ تو بات پھر میں دہرا رہا ہوں، ہم کسی کو راضی کرنے کے لیے، ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے. ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے نہیں. میں تو ڈھونڈ رہا ہوں کہ یہ تو کبھی کبھی اچانک نکل جاتا ہوں، ہمارے دوست پریشان ہوتے ہیں کہ آپ بغیر بتائے کیوں نکل گئے، بغیر اکیلے کیوں چلے گئے، کیونکہ مجھے تو یہ بڑی بڑی دھمکیاں دے چکے ہیں اور میں تو انتظار میں ہوں کہ یہ عنوان مجھے ملے، سعادت کی موت ہے. حضرت آپ کے ساتھ پچھلی ملاقات میں ہم بیٹھے، آپ نے وحدت کی بات کی، صحابہ کرام کے احترام کی بات کی، لیکن مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ اس پہ بھی لوگ ناراض ہوئے، اس پہ بھی لوگوں نے پرچے دینے کی کوشش کی. یہ تو ہم پھر بین المذاہب کام کیسے کریں، لوگوں میں آپس میں کس طرح بیٹھائیں، کیا طریقہ ہو؟ مولانا وہ جو آپ نے کہا نا کہ کیا کریں، ریاست کو پاگل جانوروں کو یا تو انجیکشن دے کے سلانا پڑتا ہے یا ان کو گھر بٹھانا پڑتا ہے. یہ پاگل جانور ہیں. پوری ٹیم ہے، وہ کچھ لوگ لندن میں رہتے ہیں، ان کے کچھ آسٹریلیا میں رہتے ہیں، ان کے لندن میں زیادہ ہیں. MI6 کے عنوان سے ہم جن شیعہ گمراہ لوگوں کو اس وقت ڈھونڈ رہے ہیں جو پوری دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں،
ہم انہیں ایک برطانوی ادارہ MI6 کا ایجنٹ کہتے ہیں، جن کا پہلا کام یا بڑا کام خلفائے ثلاثہ کے نام لے کر ان کی توہین کرنا ہے، اور امہات مومنین میں سے بھی 2 وہ بیویاں جن کے بارے میں ہم ان کی بے احترامی کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان کو آئیڈیل نہیں مانتے. صحیح. ان 2 بیویوں کے نام لے کر اور خلفائے ثلاثہ کے نام لے کر فساد پھیلانے کا ایجنڈا ہے ان کا. پھر شیعہ میں بھی لڑائی کرانے کا ان کا ایجنڈا ہے. ہم انہیں جانتے ہیں. جی سامعین گرامی قادر، ڈیفینیٹلی آپ نے ان دونوں مولویوں کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی. سب سے پہلے تو مولوی چمچا نقلی صاحب، ہم نے کروڑ ہا دفعہ آپ کو بتایا کہ آپ کے فقہا، نام نہاد فقہا جو علم اصول فقہ کی وجہ سے فقہا کہلاتے ہیں، ہم ان کی تقلید نہیں کرتے. ہم اخباری المسلک ہے. جس طرح مکتب اہل سنت میں بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث ہیں، اسی طرح شیعہ مکتب کے اندر اصولی اور اخباری ہیں، اور کثرت کے ساتھ اخباری شیعہ پاکستان میں موجود ہیں. آپ لوگ ویسی اقلیت میں ماشاءاللہ، آپ نے اگر یہ سارے سسٹم اپنے آن کرنے جائیں، ایران جائیں، وہاں پہ جی ایام فاطمیہ میں گستاخی کی گئی تھی فلاں حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، اور ان کو پھر اریسٹ کر لیا گیا تھا. یہ ہے وہ ہے، کیا بکواس ہے یہ. مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اس پہ کوئی آپ کے پاس اوتھینٹک سورس ہے، کوئی پروف ہے اس بات کو ثابت کرنے کا؟ اور چلیں کر بھی لیا. ایران کی بکواسات کو پاکستان میں کیوں چھاپ رہے ہیں؟ ہم نہ سعودی عرب کے آئین پہ چلتے ہیں، نہ ایران کے آئین پہ چلتے ہیں. یہ پاکستان ہے. یہاں پہ اپنی زبان کو اتنا ہی آپ لگام دیں جتنا کہ قوانین کے مطابق دینا چاہیے، اور جمہوری قوانین نہیں، اسلامی قوانین. تو خیر سامعین گرامی قدر، اگر میں اس طرح خیر جمہوریت ابھی میرا ٹاپک نہیں، اس پہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تفصیل سے بات کریں گے کہ آیا جمہوریت برحق ہے، جس کی بنا پہ ایران میں جس کو ایک ٹرمینیٹ کر کے ولایت فقیہ لائی گئی ہے، اور بڑی اس طرح کی باتیں ہیں کہ سارا یہ مولویوں کا چغل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. خیر ہم آگے چلتے ہیں. اب انہوں نے اپنے فقہا کی بات کی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مکتب اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین میں فقیہ محدث کو کہا جاتا ہے، اور نہ تو آپ کا بابا خامنائی محدث تھا، نہ آپ کا بابا خمینی محدث، نہ آپ کے یہ بابا جی سستانی محدث ہیں. ان میں سے کوئی بھی محدثین کی فہرست میں شامل نہیں ہے. یہ علماء اصول فقہ ہیں. اور ہم نے جب بعد از معصومین کلینی و صدوق و توسی و مجلسی و بہرانی و جزائری رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تقلید نہیں کی، اور تو ان کی کتابیں پڑھ کے آج جو مولوی حضرات منبر پہ آ رہے ہیں، ہم ان کی تقلید کیسے کر لیں جب ان زبات میں اپنی تقلید نہیں کروائی، جن کی کتابیں پڑھ کے آپ کے یہ نام نہاد بکے ہوئے ملوانے آج آیت اللہ اور حجت الاسلام بنے پھر رہے ہیں. تو اور بھائی ہم ان کی کتابیں پڑھنے والوں کی تقلید کر لیں جنہوں نے بذات خود تقلید نہیں کروائی؟ کیا بکواس ہے یہ. خیر اپنے مجتہدین کے فتاوا کو رکھو اپنی جیب میں. اچھا چلیں بفرض محال انہوں نے بات کر دی ہے، انہوں نے فتوا دے دی ہے، دلیل کہاں ہے؟ آپ کی اصول الفقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں مولوی چمچا نقلی صاحب. کبھی آپ نے اپنی یہ باطل جو علم ہے اصول فقہ، کبھی اس پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے؟ جا کے دیکھیں، پڑھیں. جب تک شرعی دلیل نہ ہو آپ لوگ فتوا دینے کا اہل ہی نہیں سمجھتے کسی کو. اور فتوا بھی ایسے ہی نہیں آ جاتا. 2 عادل گواہوں کا ہونا وہاں بہت ضروری ہے. عادل گواہوں کے تحت، جو ثقہ گواہ ہوں ان کے تحت یہ بات آگے پہنچتی ہے کہ جی ہاں واقعی اس بابے کا یہ فتوا ہے، تب جا کے اس فتوے پر عمل ہوتا ہے. کہ تباشا بنایا ہوا خسروں والا دین لے کے آگے ہو، کسی کو کچھ نہ کہو، اس کو کچھ نہ کہو، اس کو کچھ نہ کہو. کیوں بھائی؟ تمہارے باپ کا راج ہے. ہم اگر تمہیں کچھ کہتے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے منہ میں جو ہے کہ تم بکتے جاؤ گے مستقل. تو پھر آؤ، اگر مجتہدین کی بات کرنی ہے، اصولی علماء کی بات کرنی ہے، تو یہ تمہارے بابا جی مزار علی شیرازی صاحب، ان کی توضیح المسائل میرے ہاتھ میں موجود ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 208 پہ انہوں نے بالکل واضح یہاں پر لکھا: امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ہر فریضہ نماز کے بعد چند مردوں اور چند عورتوں کا نام لے کر ان پر لعنت کرتے تھے. جو شخص محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر تبرع کا انکار کرتا ہے وہ یا تو جاہل ہے یا خائن، یا وہ جاہل ہے یا خائن. الحمدللہ اپنے بابوں پہ خود ہی فتوا لگا بیٹھے. یہ لیں جی، بات یہاں تک پہنچی ہوئی ہے ماشاءاللہ. سامعین گرامی قدر، میں نہیں کہہ رہا، نہ کسی اخباری محدث کی کتاب دکھائیے، ان کے گھر کے عالم ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھیں. آغا مظہر علی شیرازی مرحوم نے واضح یہاں پہ، اور ہم ان کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہیں گے جب آپ مجتہدین کو مانتے نہیں ان کے حوالے کیوں دے رہے ہیں؟ تو بھائی
جب بھی علم مناظرہ سے آپ کو تو کوئی شغف ہے نہیں، تو پھر میں آپ کو بتا دوں خصم مخالف کو ہمیشہ اس کے گھر سے جواب دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی سنی آ کے مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، میرا کہنا میں اسے صحیح بخاری سے جواب دوں، میں اسے اصول الکافی سے جواب نہیں دوں گا. اسی لیے آپ چونکہ ہیں ہی منکر حدیث غلام محمد پرویز کی ناجائز اولاد ہیں، اس لیے آپ کے گھر کے فقہا آپ کو دکھانا پڑتے ہیں، نام نہاد فقہا. اصل میں فقیہ ہوتا ہے محدث. اور یہ اس بات خیر ابھی وہ اجتہاد تقلید اور یہ میری بات نہیں ہے، اس پہ ہم درجنوں دفعہ آپ لوگوں کو ننگا کر چکے ہیں. سامعین گرامی قدر اب ذرا آگے چلتے ہیں. رہ گیا ان کا مسئلہ کہ اس کو گالی نہ دو اس کو نہ دو، اور یہ MI6 کے ایجنٹ ہیں، یہ MI6 کے ایجنٹ ہیں. آئے ذرا MI6 کے لحاظ سے بھی بات کر لیں. یہ ایران سے چھپی میرے ہاتھ میں اس وقت یہ کتاب موجود ہے، مجموعہ مقالات امام خمینی اور انقلاب اسلامی. اس میں صفحہ نمبر 220 پر ان کے بابا جی خمینی نے ایک عجیب بات یہاں پہ کی ہے. امریکی خفیہ ایجنسی CIA نے اگست 1988 میں ایران کی صورتحال یوں بیان کی. کس نے کی؟ امریکی خفیہ ایجنسی CIA نے. سبحان اللہ. سیکرٹ ایجنسی آف USA CIA. سامعین گرامی قدر مجھے ایک بات بتائیں، CIA تو سیکرٹ ایجنسی ہے، خفیہ ایجنسی ہے، ان کی رپورٹس ان کے معاملات یہ بابا خمینی کی کتاب میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں الٹا چور کو اتوال کو ڈانٹے، دین چ ڈاکے آپ ہی مارے بیٹھے تو پٹھا اخباریاں نو ڈانٹ دیو. اور بھائی تھوڑا سا اور انتظار کر لو، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ حضرت صاحب العصر والزمان صلوات اللہ علیہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی کرم نوازی سے وہ ثبوت جب ہمارے ہاتھ لگیں گے تب ہم تمہارے بابوں کو ایکسپوز کریں گے. اصلی MI6 کے ایجنٹ تمہارے یہ بابے مجتہد تھے، نہ کہ عام شیعہ جن پہ بکواس کرتے پھر رہے اور ان پہ طرح طرح کی تہمتیں لگا رہے ہو کہ تمہارے بابوں کی کارستانی ہے. اپنے بابوں کی کارستانی ہمارے کھاتے فٹ نہ کرو. آگے چلتے ہیں سامعین گرامی قدر. اچھا جی، یہ MI6 کے ایجنٹ ہیں سارے. تو یہ سامعین اس وقت میرے پاس کتاب موجود ہے غلام حسین نجفی صاحب کی جاگیر فدق. اس میں صفحہ نمبر 196 پہ حضرت ابوبکر کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ یہ سفید جھوٹ ہے کیونکہ حضرت ابوبکر بالکل بھوکے ننگے تھے. کیا تھے؟ بھوکے ننگے. خلافت ملنے کے بعد کپڑوں کی گٹھری لے کر بازار میں جا بیٹھے تھے. کیا تھے جی؟ بھوکے ننگے. سبحان اللہ. مولوی چمچا نقلی صاحب غلام حسین نجفی نے حضرت ابوبکر کو کیا کہا ہے؟ ابھی اگر جگر کے جگہ جگر اور جگر میں دم اور جرت ہے، لگاؤ ذرا غلام حسین نجفی کو فتوا. تمہیں تمہارے ماں باپ کی قسم ہے، لگاؤ ذرا لگاؤ غلام حسین نجفی کو فتوا لگاؤ کہ MI6 کا ایجنٹ ہے. انشاءاللہ تمہیں خود تمہارے اصولی مولوی پکڑ کے جتیاں نہ مارے تو بات ہوگی. ہاں جی، میں سوچ رہا تھا سامعین کے ایام فاطمیہ اب ختم ہو چکے ہیں تو ان موضوعات پہ شاید اب بات نہ ہو، لیکن یہ مولوی صاحب کیا کریں، ماشاءاللہ ان کا کام ہے لات پکڑ کے وہیں لے آنا. تو پھر سانبو. آگے چلتے ہیں. اچھا جی، مجتہدین کا فتویٰ لعنت نہیں کرنی چاہیے، ان کے فتوے پہ 100 دفعہ لعنت. ہاں، آپ کے باب خمینی خامنائی سیستانی پہ لعنت جو ہمیں دشمنان زہرا صلوات اللہ علیہ پر لعنت کرنے سے روکتے ہیں. وہ اہل سنت کی کتابوں سے بھی جواز ہم ثابت کرتے ہیں. آگے چل کے بات ہوگی، ابھی پہلے عبارتیں سنیں. یہ میرے پاس ان کی عقیل الغروی صاحب کی کتاب توحید اور حسین موجود ہے جو ان سے بھی بڑے ولایت فقیہ کے علم بردار ہیں. صفحہ نمبر 152 پر انہوں نے بالکل واضح کہا ہم جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں وہاں رد و قبول کا رضمیہ ہے. ہمارے ہاں صرف یہ نہیں ہوتا کہ مجتہد مرجع تقلید کچھ کہہ گزر جائے اور سب سر جھکا کے آمنا و صدقنا کہیں. جس وقت درس خارج اور بحث خارج میں وہ کسی مسئلے پر روشنی ڈالتا ہے تو اس کے لیے شاگرد کو حق ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہو کر اعتراض کرے اور کہے کہ جناب آپ نے جو بحث چھیڑی ہے یہ بحث تو سرے سے درست نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ بحث سرے سے درست ہی نہیں. بہت اچھے عزیزان، یہ کہہ رہے تھے ہمارے بابوں کا ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے جی جو اس طرح کے کام کرتا ہے وہ MI6 کا ایجنٹ ہے اور مقدسات کی توہین نہ کی جائے. پہلے انہیں مقدسات میں ثابت تو کر دو، پہلے مقدسات میں ثابت تو کر دو. میں اگر کھولنے پہ آ گیا نا ناسمیوں کی کتابیں پھر میں دکھاؤں گا وہ کتنے مقدس تھے. پہلے انہیں مقدسات میں ثابت تو کرو. ہاں،
اور آپ کے بابا جی نے یہ عقیل الغربی صاحب نے آپ کے جتنے بھی مجتہد بابے ہیں ان کی ساری حقیقت کھول کے رکھ دی ہے سامنے. سامعین، جو درس خارج میں اپنے شاگردوں سے اپنی مٹی پلید کرواتے ہیں، جو اپنے شاگردوں سے کتے کی طرح ذلیل ہو رہے ہیں، ان کے شاگرد اٹھ کے ان کے مجتہدین کو، خود ان کی اپنی کتاب میں عقیل الغربی صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، ان کے شاگرد اٹھ کے اپنے مجتہد کی کتے والی کر دیتے ہیں کہ آپ نے جو بات چھیڑی ہے تو سرے سے درست ہی نہیں ہے، آپ کی ساری بات لغو ہے. تو لغویات پہ مشتمل فتاوا جب دینے ہوں، ان کے اپنے شاگرد اٹھ کے ان کی کتے والی کر رہے ہوں، انہیں ذلیل کر رہے ہوں، ایسوں کے فتوے ہم جوتے کی نوک پہ مارتے ہیں، جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، جوتے کی نوک پہ گھسیٹتے ہیں. اور جو اپنے شاگردوں سے ذلیل ہو رہے ہیں ان کی تقلید کروا کے سیدہ کے حق کو کیوں پامال کرتے ہو لانتیو. میں سامعین گرامی قدر، میں اس وقت ذکر آل محمد کے اندر بیٹھا ہوں، عباس کے علم کے سائے میں بیٹھا ہوں. میں اس مولوی چمچا نکلی کو 6 سال ہو گئے ہیں مجھے دعوت دیتے ہوئے، اب یہ 7واں سال آلموسٹ شروع ہونے والا ہے. اس کی پوری ضروریت کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں. جہاں جس پلیٹ فارم پہ آنا ہے آئے، 2 ٹوک بات کرے. یہ جو بکواس اس کے بابے مجتہدوں نے نکالی یہ کہ یہ تبرہ کا انکار کر کے، یہ پہلی بات تو اپنی اصولی مسلک کے عالم مظہر علی شیرازی سے تم اپنے آپ کو جاہل اور خائن کا فتویٰ لگوا بیٹھے ہو، لیکن پھر بھی مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں. تم میرے سامنے آ کے یہ ثابت کرو کہ ان پہ تبرہ کرنا حرام ہے، میں امام جعفر صادق کی زبانی تبرہ ثابت کروں گا. میں شیعہ سنی کتابوں کا انبار لے کے ان کے سامنے آؤں گا، دونوں مسالک کی کتابوں سے میں تبرہ، غیر مسلم محققین کی کتابوں سے تبرہ ثابت کروں گا. تمہارے اوپر اب یہ واجب ہے، جو اگر تو اپنے مجتہدین کو واقعی کسی پائے کا سمجھتے ہو، مناظرے کے لیے میں بیٹھا ہوا ہوں، لے کے آؤ سامنے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی وہیں ہو جائے گا. سیدھے سیدھے مناظرے کا چیلنج ہے. اب اگر یہ جواب نہ دے یا بھاگے تو اس کی فرار ہے، سیدھی بات ہے، فرار ہے اس کی. اور ایک اور بات، اپنے چیلے چمچے اور کھڑچے اب میدان میں نہ اتارنا. وہ چھوٹے موٹے چوزوں کو یہ پھر میدان میں بھیج دیتے ہیں، وہ پھر آگے مجھے جواب دینے کی کیا کوشش کرتے ہیں. جی دیکھیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ فقہا کے خلاف بول رہے ہیں، آپ نے غلط بات کی ہے، دیٹس آل. نہ کسی دلیل کا رد، نہ کوئی تردید بلیغ، نہ کوئی ایسی بات، نہ ہی یہ میرے پیش کردہ حوالہ جات پہ کوئی جواب. آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے بس. اور دم ہے تو مناظرہ کرو نا بھائی. یہ بیٹھکوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ چے میں گوئیاں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آؤ نا مناظرہ کرو، وہی تمہاری اوقات کھل کے دنیا کے سامنے آ جائے گی. سامعین گرامی قدر، اب ذرا مفتی فضل ہمدرد صاحب کو ہم دیکھ لیں. اور اس سے بھی پہلے ایک اور بات میں آپ کے سامنے کر دوں. وہ جی جنہیں صحابی کہتے ہیں ہم انہیں برا نہیں کہہ سکتے. ذرا میں دکھاؤں یہ برا کس کس کو نہیں کہتے اور یہ صحابہ کن کن کو مانتے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی صاحب کی کتاب الاصابہ فی تمییز صحابہ جلد نمبر 2 مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 598، ترجمہ نمبر 3958 میں شبس بن ربیع ملعون کا ذکر ہے. اور اس کے بارے میں واضح لکھتے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پایا ہے، اسے صحابی بھی ڈکلیئر کیا ہے. ابن قلبی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے طرفدار تھے، پھر خوارج میں شامل ہوئے اور وہاں سے طائب ہوئے تو حضرت حسین سے جنگ کرنے والوں میں آ ملے. قاتلان حسین تک کو وہ صحابہ کی فہرست میں شامل کیے بیٹھے ہیں. شبس بن ربیع حرامزادہ، ہماری شیعہ مقاتل میں بھی اس کا نام موجود ہے جگہ جگہ، مولا پہ ظلم کیا اس نے. سامعین گرامی قدر، اب وہاں پہ تو قاتلان حسین کو بھی صحابی کہا جاتا، تو پھر ہم کیا قاتلان حسین کا بھی اب احترام کرنا شروع کر دیں؟ گردن نہ توڑ دیں پکڑ کے ایسے لوگوں کی جو قاتل حسین کا احترام کریں، تم اور تمہارے بابے مجتہدین سمیت. اور بات صرف اتنی نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کے بات ہے، صرف شبس بن ربیع تک نہیں ٹھہرتی. یہ جن لوگوں سے پیسے لے گئے یہ حضرت شیعہ کے روپ میں آ کے یہ باتیں کر رہے ہیں، پہلے ذرا ان کی بھی میں پول کھولوں. جن نمبر 3 ان کے امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم میرے پاس موجود ہے. اس میں صفحہ نمبر 196 میں کہتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ مومن لوگوں کی لعنت میں خرابی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر بالفرض کوئی شیطان ہی کو لعنت نہ کرے اور سکوت اختیار کرے تو کچھ اندیشہ نہیں، شیطان سے بڑھ کر اور تو کوئی کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی، شیطان پہ بھی لعنت نہ کرے تو بھی خیر ہے. جو یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا انکار کر دیا، سبحان اللہ. رہا یزید کی لعنت کا حال کہ اگر اس نے حضرت امام حسین صلوات اللہ علیہ کو قتل کیا یا اجازت قتل دی تو اس کو لعنت کہنا درست ہے یا نہیں، تو اس کا حال یہ ہے کہ قتل و اجازت دونوں پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، حالانکہ متواتر روایات ہیں یزید کے لحاظ سے. لعنت کا
تو کیا ذکر ہے جب تک اس کا قتل و اجازت ثابت نہ ہو تب تک اس کو قاتل اور اجازت دہ بھی نہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ قتل گناہ کبیرہ ہے، اس کی نسبت مسلمان کی طرف بلا ثبوت کامل نہیں ہو سکتی۔ یزید مسلمان تھا، سبحان اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو کافر یا فاسق کہے، اگر وہ ایسا نہ ہوگا تو یہ لفظ کہنے والے پر ہی لوٹ جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس نے یزید پہ لعنت کی ہے، اس کی تکفیر کی، وہ خود ہی کافر اور لعنتی ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ سامعین گرامی قدر، یہ حال دیکھ لیں، اور ان کے بابوں پہ تبرہ کرنے سے مولوی چمچا نقلی صاحب ہمیں روک رہے ہیں، جو جن پہ تبرہ واجب ہے۔ بارہ الہ۔ اچھا چلیں، اب مفتی فضل ہمدرد صاحب کو 2 پھکیاں دے دیں ہم، اور صحابہ کے لحاظ سے بھی ایک بات کر دیں۔ بڑی مزیدار بات تو یہ سامعین گرامی قدر کے صحابہ پہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور اس روایت پر اہل سنت کے یہاں اختلاف نہیں ہے۔ یہ میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر 7 تاریخ طبری، جی امام طبری نے حصہ 2 میں صفحہ نمبر 196 خلافت بغداد کا دور انحطاط میں بالکل واضح شجرہ ملعونہ کی تفسیر میں یہاں بات کی ہے۔ کسی کے درمیان اختلاف نہیں کہ اس سے اللہ کی مراد بنی امیہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بنی امیہ ہیں۔ انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حالت کے متعلق ارشاد ہے کہ جب وہ ایک گدھے پر سوار آ رہا تھا، معاویہ اسے کھینچ رہا تھا، اس کا بیٹا یزید اسے ہانک رہا تھا، کھینچنے والے اور سوار ہانکنے والے پر خدا کی لعنت۔ اب معاویہ کو وہ صحابی کہتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ پہ لعنت کی ہوئی ہے لعنتی تو رسول نے تو کرنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ پہ لعنت کی، اور امام طبری کہہ رہے ہیں کہ اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، امت کا اتفاق ہے اس بات پہ۔ تھینک یو امام طبری، بہت شکریہ، آوری ہے، تھینک یو۔ سامعین گرامی قادر، میرے پاس خدا کی قسم واللہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی عظمت کے صدقے جائیں، بی بی کے صدقے میں ہمارے پاس اتنے دلائل ہیں کہ الحمدللہ اب یہ تقریباً 55 سے زائد ویڈیوز صرف یہ باطل خلفاء کی تردید میں سیدہ کے حق کے اوپر صلوات اللہ علیہ، قتل زہرا صلوات اللہ علیہ پر دلالت کرنے والی روایات کی توثیق میں ہم بنا چکے ہیں۔ اب رہ گیا مفتی فضل ہمدرد صاحب کے خلفاء راشدین کے خلاف یہ بات، وہ خلیفہ راشد ہیں ہی نہیں، وہ خلفاء راشدین ہیں ہی نہیں۔ آپ کو کس نے کہا وہ خلیفہ راشد ہیں؟ چلے آئے میں مولا علی کے یہاں سے تردید دکھا دیتا ہوں۔ یہ آپ کے امام ملا علی قاری کی شرح فقہ اکبر میرے پاس موجود ہے اس وقت، جو درسوں میں پڑھاتے ہیں، صفحہ نمبر 149 میں واضح لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان و علی میں سے ہر ایک کو فرمایا کہ میں آپ کو اس شرط پر ترجیح دیتا ہوں کہ آپ قرآن و سنت اور شیخین کی سیرت پر فیصلہ کریں گے۔ حضرت علی صلوات اللہ علیہ نے ان دونوں کی تقلید سے انکار کر دیا اور حضرت عثمان مان گئے۔ مولا علی نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ بسیار خوب۔ سامعین گرامی قادر، اگر تو وہ خلفائے راشدین ہوتے، اگر وہ خلیفہ راشد ہوتے تو بذات خود جو خلیفہ راشد ہے، شیعہ سنی دونوں کا اتفاق ہے، مولا علی سے بڑھ کے خلیفہ راشد کون ہو سکتا ہے؟ تو مولا علی جو خود خلیفہ راشد ہیں، اگر وہ خلیفہ راشد ہوتے تو مولا علی ان کی بات مانتے؟ جب رشد و ہدایت ہے ہی نہیں، جو خلیفہ بنتے ہی یہ کہہ رہے ہیں ان علی شیطان یعترینی، شیطان میرے تے چڑھ جاندہ ہے، مولا علی نے ایسے کی اطاعت کیوں کرنی ہے؟ ان سمپل مینر اس عبارت سے میں آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہر شیعہ سنی ایک دوسرے سے اس بات پہ ڈسکس ضرور کرے، یہ ڈسکشن لازمی ہونے چاہیے کہ جو بھی یہ کہے کہ میں علی کو مانتا ہوں، شیعہ یا سنی ہے جو بھی ہے، جو یہ کہے کہ میں علی کو مانتا ہوں، تو اس سے جا کے صرف اتنا پوچھنا، جب تم علی کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جنہیں حیدر کرار خود نہیں مانتے تھے، جنہیں مولا علی خود نہیں مانتے تھے، پھر ان کو کیوں مانتے ہو؟ بس یہ سوال۔ اس کے بعد لعنت کرنا، سلام بھیجنا، وہ اپنے آپ ہی امت فیصلہ کر لے گی۔ تو سامعین گرامی قدر، بس اب دلائل آپ کے سامنے، بونگیان کی بھی سنی، دلائل آپ نے شیعہ سنی کتابوں سے، فقیر کے بھی سنے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔